سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ غزہ، لبنان، عراق اور شام میں پیش آنے والے واقعات پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے، لہٰذا عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی پالیسی سے صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ مانا پاکستانی فوج نے جمہوریت کو بگاڑا ہے، لیکن یاد رکھیں فوج کے بغیر جمہوریت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ جب فوج کے بغیر ریاست نہیں رہے گی تو جمہوریت کیسے بچے گی؟ لیبیا، عراق، لبنان اور شام کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ ملک میں امن و امان نہ ہو تو جمہوریت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ انتشار جمہوریت کا دشمن ہے، لیکن پاکستان میں مسلسل انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس انتشار کو ختم اور امن و امان بحال رکھنے کے لیے ایک طاقتور فوج لازمی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آج مولانا شاہ احمد نورانی بہت یاد آئے۔ میں نے شام کے دارالحکومت میں خانہ جنگی کی خبریں سنی تو مولانا نورانی کا یہ قول دماغ میں گونجنے لگا کہ جس ملک میں فوج اور عوام میں تصادم ہو جائے وہ ملک قائم نہیں رہتے۔ مولانا نورانی اپنی تمام زندگی فوج کی سیاست میں مداخلت کے سخت مخالف رہے۔ فوج نے ان کی جماعت کو توڑ دیا، سارے سرکردہ رہنما پارٹی چھوڑ گئے۔ مولانا نورانی نہ کبھی کسی غیر منتخب حکومت میں شامل ہوئے، نہ کبھی کوئی سرکاری عہدہ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے نام نہاد امریکی جہاد کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ایم کیو ایم کی فسطائیت کا بھی مشکل ترین دور میں مقابلہ کیا، نہ ایجنسیوں سے کبھی پیسے لیے اور نہ کبھی زندگی بھر بکے۔ اصول کی سیاست کی اور بغیر کرپشن کے کسی الزام کے دنیا سے باعزت رخصت ہوئے۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ مولانا نورانی کہا کرتے تھے کہ اگر لیبیا، عراق اور شام میں خانہ جنگی ہوئی اور عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان سب اسلامی ممالک میں آمریت تھی، فوج کی مدد سے حکومت چلائی جا رہی تھی۔ لبنان، غزہ اور اب شام کے واقعات کے بعد پاکستان کی سلامتی کے بارے میں تفکرات پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اگر لیبیا، عراق اور شام کا قصور صرف اسلامی ملک ہونا ہے تو وہ تو پاکستان بھی ہے۔ اگر ان کا قصور امریکہ اور اسرائیل مخالف ہونا ہے تو وہ تو ہم بھی ہیں۔ اگر ان کا قصور مغربی دنیا کے خلاف شدت پسندی کا رجحان ہے تو وہ تو ہم میں بھی ہے۔ اگر لیبیا پر ایک مسافر بردار طیارے کی تباہی کا الزام تھا تو ہم پر بھی 9/11 کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر شام اور صدام کے عراق پر فلسطینیوں، حزب اللہ اور حماس کی مدد کا الزام لگایا جاتا ہے تو ان سے ہمدردی تو ہم بھی پوری رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان ایٹم بم بھی رکھتا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایسے میں مولانا نورانی کے خدشے کو پیش نظر رکھیں تو پاکستان آگ کے ایک ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور اس کے عدم استحکام کا راستہ فوج اور عوام کے آمنے سامنے آنے سے ہی ممکن بن سکتا ہے۔ مسلم دنیا میں زوال پذیر ہدف ممالک کے پاکستان سے مشترکات کا ذکر ہوا، اب ہمارے حق میں کیا ہے اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ پاکستان کی فوج لیبیا، شام یا عراق کی طرح غیر منظم نہیں بلکہ ڈسپلنڈ ہے۔ ایٹمی ہتھیار خوفناک ترین اثاثہ ہیں، لیکن عالمی ادارے مطمئن ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ترین ہاتھوں میں ہیں اور ان کی حفاظت اور احتیاط کا معیار بین الاقوامی سطح کا ہے۔ پاکستان میں کئی فوجی اور خود سر عامر بھی برسر اقتدار آئے، مگر سول اور فوجی دونوں حکومتوں نے کبھی اقوام متحدہ کے چارٹر یا اس کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جھوٹ یا سچ، ہم نے ایک پارلیمان اور منتخب حکومت کا حفاظتی غلاف اپنی ریاست پر چڑھا رکھا ہے۔ جس دن ننگی فوجی یا سول آمریت آ گئی، اس دن پاکستان کا ایٹمی پروگرام فوراً ہدف بن جائے گا۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے جو قومیں سبق سیکھتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر لیبیا، عراق اور شام کے عوام، حکمران اور فوج متحد ہوتے تو شاید آج یہ ان کا حشر نہ ہوتا۔ پاکستان کو بھی اپنی فالٹ لائن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کو عالمی مسائل کا شاید اتنا ادراک نہ ہو، ان کو مسلم دنیا کی نازک صورتحال بتانی چاہیے اور سول نافرمانی یا اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات سے پرہیز کرنے پر قائل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف فوج اور حکومت کو بھی مذاکرات میں نہ صرف پہل کرنی چاہیے بلکہ اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر جیلوں میں بند رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کر دینا چاہیے۔
खासा पाकिस्तान के बहरान को समझते हुए फिलहाल मुकम्मल ताकत की ख्वाहिश को छोड़ने और फौज भी मिर्ज़ा जट की तरह गलियों में अकेला फिरने की कोशिश तर्क कर दे। मुसालिहत, मुफाहमत, लचक, एक दूसरे को तस्लीम करने और इज्जत देने से दुनिया के मुश्किल तरीन मसाइल हल हो गए हैं। यहाँ तो इक़्तिदार और ताकत का छोटा सा मसला है जो लचक दिखाने से फौरन हल हो सकता है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि गजा, लबनान, इराक और शाम में पेश आने वाले वाक़यात पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग हैं। रूस की ताकत और ईरान की मदद के बावजूद शाम की हुकूमत को गैर मुनज़्ज़म बागियों के हाथों शिकस्त और रीख्त का सामना होना इस बात की दलील है कि आज भी एक ही सुपर पावर है। दूसरा सदर ट्रंप के आने के बाद शायद ये डील तय हो गई है कि अमेरिका यूक्रेन की हिमायत बंद कर देगा और इसे रूस के रहम करम पर छोड़ देगा और जवाबन रूस अमेरिका को मिडल ईस्ट में खुलकर खेलने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए जहां मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, वहीं बलूचिस्तान के मसले पर बढ़ते हुए नुकसानात और खैबर पख्तूनख्वा में जवानों की आए रोज शहादतों को देखते हुए इन अहम तरीन इशूज़ पर सियासी, अस्करी और अवामी मुशावरत करके किसी हल तक पहुंचना चाहिए। गूमगू और चूंकि चुनाचे बहुत हो चुकी, वक्त नाजुक, मामला संगीन और खतरनाक है, इसलिए इमरजेंसी इक़दाम किए जाने चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।